السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے تحت ہم بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یتیم اور مسکین کا ذکر کرتے ہیں۔ وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین۔ یتیم و مسکین، دیکھیے یہ محروم طبقات میں سے دو اہم ترین گروہ ہیں۔ یتیم وہ چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، جن کا کوئی سرپرست ولی واری نہ ہو، اور وہ یا تو ہمارے زیر کفالت آ چکے ہوں، زمانہ قدیم میں تو یہ ہوتا ہی تھا، ورنہ یہ کہ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، خاندان میں موجود ہیں، رشتہ داروں میں موجود ہیں۔ دونوں شکلیں ان کی ہو سکتی ہیں۔ مسکین کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوا، اس کا ترجمہ اردو میں مطلب کہ غریب لوگ، وہ لوگ جو اس اردو زبان میں عام طور پر ہم غریب کا مفہوم میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ جو دو طبقات ہیں، سوسائٹی کے، معاشرے کے محروم طبقات ہوتے ہیں، اور میں سچ عرض کروں تو یہ ہمارا اس دنیا میں جو بڑا امتحان ہے اس میں سے ایک امتحان یہ لوگ ہیں۔ یعنی دیکھنے میں تو یہ بڑے بے بس لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں۔ آپ کسی یتیم کو دھتکار دیں، اس کو محروم کر دیں، اس نے پلٹ کے کچھ بھی نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے کسی غریب آدمی کو ہم لوٹا دیں، خالی ہاتھ لوٹا دیں، اسے منع کر دیں، اس نے کیا بگاڑ لینا، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن میں سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ خدا کے سفیر ہوتے ہیں۔ جس وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو گویا کہ یہ سمجھے کہ عالم کا پروردگار نے اپنے سفارتکار کو بھیج دیا ہے، اور اگر سفارتکار کے ساتھ ہم نے کوئی برا سلوک کیا تو اس کے بعد یہ طے ہے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، ہماری خیر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر موقع پہ ہم ان کی ضرورت پوری کر دیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہر موقع پہ ہم ان سے اچھی طرح معاملہ کریں، ان سے حسن سلوک کریں، اور جو کر سکتے ہیں وہ کر دیں۔ بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی، استعداد نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے، طریقے سے سلیقے سے معذرت کر لیں، ان کی بے توقیری نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں، تذلیل نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کی، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ یہ ضرور ہوتا ہے آج کل کے دور میں کہ لوگ مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اپنی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور پھر بھی لوگ کرتے ہیں، تو یہ بہرحال یہ ان کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنے سرکل میں جو ہمارا حلقہ ہے، یہ لوگ ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے نا معاشرے میں تو دیکھیے بہت پائے جاتے ہیں، سارے معاشرے کے لیے آپ مکلف ہیں بھی نہیں، کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، جس درجے میں کر دیں بہت اچھی بات ہے۔ مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ہی آ جائیں، وہ ہو سکتا ہے رشتہ دار ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ پاس پڑوس کے لوگ ہیں، وہ ہو سکتا ہے جاننے والے ہوں۔ تو سفید پوش لوگ مانگ نہیں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے غریب لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں غریب کا مطلب دیکھیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہوں تب ہم کہتے ہیں غریب ہے۔ نہیں، یوں نہیں۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ سفید پوش آدمی ہے، عزت کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، اب ضرورت آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں سیریس ہونا چاہیے، اس کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور یہی معاملہ یتیم کا بھی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے معاملے میں ہمیشہ حساس رہنا چاہیے۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اپنے مال میں سے ان کا حق بھی مقرر کریں، جو کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کے اوپر ہے، جو کریں گے اس کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا، لیکن یہ کہ کم سے کم ان کی توہین کا رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تو آدمی کی ہلاکت یقینی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نئی گنجائش ہے تو محبت سے ان کے ساتھ معاملہ کریں، جو کر سکتے ہیں وہ اچھی طرح کریں۔ تو اس کا ہمیں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو دیکھیے پھر ہوگا یہ کہ پھر یہ لوگ انتقام لیتے ہیں، اور یہ جو معاشرے میں ڈکیت پیدا ہوتے ہیں، ریپسٹ پیدا ہوتے ہیں، یہ جو ظالم پیدا ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد یہیں سے آتی ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ قدرت جب انتقام لیتی ہے تو پھر اس کو آخرت پر موقوف نہیں کرتی، دنیا میں بھی لے لیتی ہے۔